فیلڈ مارشل جنرل عاصم منیر صاحب جو ہے وہ تھوڑی دیر پہلے جو ہمارے لائیو آنے سے کچھ دیر پہلے لینڈ ہوئے تہران ایئرپورٹ پہ. ایران کے جو وزیر خارجہ ہیں عباس اراغچی صاحب, انہوں نے جو وارملی ویلکم بھی کیا. تو دوسری طرف ہم خبر دیکھتے ہیں کہ امریکہ جو ہے وہ اپنی زمینی فوج اسے بڑھا رہا ہے اس خطے کے اندر. دونوں چیزوں کو آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ایک طرف صلح, ایک طرف یہ جیسے ابھی آپ نے روسی ذرائع کی بھی خبر پڑھی کہ مذاکرات کی آڑ میں ہو سکتا ہے کہ ایران کے اوپر زمینی حملہ کر دے. کیسے دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال کو آپ؟ دیکھیے الحمدللہ پاکستان کا ابھی تک بڑا مثبت کردار رہا ہے اس پورے سینیریو میں, اور پاکستان کی اب تک یہی کوشش ہے کہ ثالثی کر کے ایک درمیانی راستہ ایسا نکالا جائے. اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ یہ جنگ ایسی جنگ ہے کہ اگر ایران میں ناامنی ہوتی ہے, اگر ایران مشکلات میں ہو, تو یہاں جو بھی مشکلات ہیں وہ در حقیقت ایک مرحلے میں خود پاکستان تک بھی پہنچ جاتی ہے, چونکہ ہمسایہ ملک ہے تو یہاں پر. اور دوسرا کہ اگر یہاں پر خدا نخواستہ کوئی حکومت گرنے تک کی خدا نخواستہ کوئی نوبت آتی ہے اور اسرائیل جو ہے وہ پاکستانی بارڈر تک پہنچ جاتا ہے, تو یہ پاکستان کی مفاد میں نہیں ہے. لہٰذا ابھی پاکستان کے حوالے سے بھی یا ٹرکی کے حوالے سے بھی یا ایجپٹ اور مصر کے حوالے سے بھی بعض خبریں ہیں کہ یہ سارے ممالک مل کر کوشش کر رہے ہیں. اور خود ٹرمپ کی بھی بظاہر خواہش یہ ہے کہ کوئی ایسی بگ ڈیل ہو کہ جس کے اوپر وہ سائن کر لیں اور اس کے بعد وہ اپنے آپ کو دنیا میں امن کا, البتہ اس کو ایک بڑی خواہش لگی ہوئی ہے. ہاں جی, وہ اس کی بڑی خواہش لگی ہوئی ہے کہ مجھے نوبل پیس پرائز کسی طرح سے مل جائے. تو وہ جنگ چھیڑتا ہے اور پھر خود سے جو ہے اسی جنگ کو روک کر یا کسی اور کی جنگ روک کر وہ ہیرو بننا چاہتا ہے. تو ابھی ایک وہ ہیرو بننے کی جو ہے وہ کوشش نظر آ رہی ہے. لیکن ایران کا جو موقف اب تک نظر آ رہا ہے, ایران کہہ رہا ہے کہ ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے کہ ہم مذاکرات اس طرح سے کر لیں. ایران ہر حال میں اگر جنگ ہو تو جنگ کے لیے تیار ہیں, اور اگر مذاکرات کے تھرو ایک اچھا جو ہے وہ یہاں پر نتیجہ نکلتا ہے تو اس کے لیے بھی ایران ہر حوالے سے تیار ہے. لہٰذا ایران کسی بھی حوالے سے پریشر میں نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ میدان میں ایران جیتا ہوا ہے. لہٰذا ایران ہر اس ڈیولپمنٹ کے لیے بالکل آمادہ بھی جیتا ہوا ہے, ٹیبل ٹاک میں بھی جیتا ہوا ہے, اور اپنے گھر بیٹھا ہوا ہے. جی ہاں, یعنی وہ وہاں سے آ رہا ہے, جو آ رہا ہے جا رہا ہے, اتنا خرچہ کر رہا ہے, سارے مسائل اس کے لیے, ساری ٹینشن اس کو. اگر ایران خدا نخواستہ ایران کا نقصان ہوا ہے اور مزید خدا نخواستہ ہو جاتا ہے نقصان, اس کے باوجود وہ اپنے گھر بیٹھا ہے. جی ہاں, اور ان سب سے اہم میرے خیال میں ایک اور عنصر عالمی جو رائے عامہ ہے, وہ عالمی جو رائے عامہ ہے وہ بھی ایران کے ساتھ ہے. تو ایک بڑا پلس پوائنٹ ہے. خود ایران کے اندر ہم دیکھیں یہاں ایران میں موجود ہے, تو بغیر کسی مبالغے کے اس وقت ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کی 95 پلس جو عوام ہے وہ اس وقت ایران کا جو حکومتی موقف ہے اور ان کی جو مسلح افواج کا جو موقف ہے اس کے ساتھ ہیں. اور روزانہ کی بنیاد پر ہم سڑکوں پر دیکھتے ہیں, ہم گلیوں میں دیکھتے ہیں, ہم چوک چوراہوں پر دیکھتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر لاکھوں کی تعداد میں اس وقت بھی آپ اپنے اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ ایران کے مختلف شہروں میں لوگ نکلے ہوئے. اور یہ آج کا نہیں ہے, جب سے جنگ شروع ہوئی ہے, آج کوئی 47واں روز ہے, تو اگلے دن سے لوگ اسی طرح سے میدان میں حاضر ہیں. تو نہ کوئی ڈر ہے نہ کوئی خوف ہے, اور مسلسل جو ہے وہ میدان میں حاضر ہیں اور یکجہتی کا اظہار کر رہے ہیں. اور عوام میں واقعاً ایک عجیب قسم کی یکجہتی جو اوائل انقلاب میں بھی شاید اس طرح کی یکجہتی نہیں تھی, ابھی ہمیں نظر آ رہی ہے. تو ایران کے لیے کہیں سے بھی کوئی ایشو نہیں ہے. وہ جو ناکہ بندی کے حوالے سے کل اور پرسوں بھی ہمارے پروگرام میں گفتگو ہوئی کہ حتیٰ ناکہ بندی تو بالکل وہ اس مروت کی بقول بڑھ گئی, لیکن اگر وہ ناکہ بندی باقی رہتی تب بھی ایران کے لیے 13 ممالک کے ساتھ ایران کی باؤنڈریز ملتی ہیں, تو ایران کہیں سے بھی پریشر میں نہیں ہے.